بلیدا میں تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر حملہ، ہیوی مشینری نظر آتش، 2 ملازمین اغوا، کام بند کرنے کی تاکید۔ تربت میں گولی لگنے سے لڑکی زخمی، آواران میں نوجوان نے خودکشی کر لی۔ آج جولائی کی 19 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وشبات۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدا میں تاپک ڈیم زامران کی تعمیر کرنے والی نجی کمپنی کے کیمپ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا گیا اور ہیوی مشینری کو نظر آتش کر کے نقصان پہنچا کر ڈرائیور اور آپریٹر کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ لیویز کے عملے نے واقعے کی اطلاع ملنے پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا، جبکہ مسلح افراد کی جانب سے مذکورہ منصوبے سے منسلک تمام افراد کو تنبیہ کی گئی کہ وہ پروجیکٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ واضح رہے، سرکاری سطح پر اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تربت کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں بندوق کی صفائی کے دوران بائی کے ہاتھوں اتفاقی گولی چلنے سے اس کی بہن نبیلہ بنت کریم کو 2 گولیاں لگیں، جس سے وہ زخمی ہوئی، جسے طبی امداد کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آواران سے آمدہ اطلاعات کے مطابق جاؤ کورک کے علاقے میں ایک نوجوان نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے، جس کا تعلق پتکی سے بتایا جا رہا ہے۔ یاد رہے، بلوچستان میں حالیہ ادوار میں خودکشی کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سماجی حلقوں میں اس سے متعلق کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ آفسر کے مکینوں کا فورسز رویے کے خلاف انتظامیہ کے آفس میں احتجاج۔ تربت کے علاقے آفسر بلوچی بازار کے علاقہ مکینوں نے سیکورٹی فورسز کے رویے کے خلاف کمشنر مقران کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر علاقے کی سماجی شخصیات میر انور تاجر، نیاز احمد، حاجی کریم بخش اور کونسلر سیٹ یاسین بلوچ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ملک کے معزز شہری ہیں، مختلف سیاسی و جمہوری پارٹیوں اور سماجی تنظیموں میں کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ہم پرامن شہریوں کا گناہ اور قصور کیا ہے کہ رات کے آخری پہر میں دیواروں سے پلانگ کر، گھروں میں گھس کر، نیند سے جگا کر، خوف و ہراس پھیلا کر خواتین و بچوں کو اذیت دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 16 جولائی کو بلوچی بازار کی آبادی میں قائم فورسز کے کیمپ پر نامعلوم افراد نے نامعلوم سمت سے کوئی مارٹر گولہ فائر کیا تھا۔ 17 جولائی کی صبح فجر کے 5 بجے فورسز کے اہلکاروں نے بلوچی روایات کو پامال کر کے محلے کی گھروں میں گھس کر بندوق کے زور پر کم عمر لڑکوں سمیت سفید ریش بزرگوں کو اٹھا کر لے گئے۔ محلے کے گراؤنڈ پر صبح 5 بجے تا دن کے 11 بجے تک تپتی دھوپ میں بٹھا کر ذہنی اذیت دی گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فورسز کیمپ کو آبادی سے اٹھایا جائے یا آئندہ انہیں غریب شہریوں کے گھر میں گھس کر ذہنی اذیت نہ دینے کا پابند کیا جائے۔ بصورت دیگر سیاسی پارٹیوں سے مل کر بڑی ریلی نکال کر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ دری اثنا اہلیان بلوچی بازار کے عوامی وفود نے کونسلران کی قیادت میں کمشنر مقران سید فیصل آغا احمد سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ایس پی کیچ محمد بلوچ، ایڈیشنل کمشنر مقران محمد جان دشتی بھی موجود تھے۔ وفد کے شرکا نے محلے میں فورسز اہلکاروں کی زیادتی اور گھروں میں گھسنے اور گھنٹوں تک باہر گرمی و دھوپ میں بٹانے کی شکایت کی۔ کمشنر مقران نے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ تربت سے طالب علم لاپتہ کر دیا گیا۔ وائس پار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق تربت میں کولوا اسٹاف سے سیکورٹی فورسز نے 10ویں جماعت کے ایک طالب علم اور مادہ کے خلاف ڈنڈار کے رہائشی شاہد ولد چارشنبے کو غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ تنظیم نے اس کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء کی حمایت اور بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں بے ضابطگیوں کے خلاف بساکی کوئٹہ میں ریلی، فوری طور طلباء کے ڈیمانڈ منظور کرنے کا مطالبہ۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بساک کی جانب سے کوئٹہ میں خضدار انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں طلباء و طالبات سمیت دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر بلوچستان کے جامعات میں انتظامی بے ضابطگی، متعصبانہ ماحول، تعلیم دشمن پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ناروا سلوک بند کیا جائے کی تحریر درج کی گئی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ طلباء کو ہراساں کرنا بند کیا جائے اور ان کے مطالبات فوری طور منظور کیے جائیں۔ بلوچستان میں کانگو وائرس کا ایک اور مریض ہلاک، مزید ایک مریض میں تشخیص۔ کوئٹہ میں واقع فاطمہ جناح اسپتال میں کانگو وائرس کا ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا۔
جس کے بعد رواں سال کانگو وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق 9 روز قبل پشین کے علاقے تورا شاہ سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ شیر محمد کو ناک اور منہ سے خون آنے کے باعث اسپتال لایا گیا تھا۔ مریض میں کانگو وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد علاج شروع کر دیا گیا تھا، تاہم منگل کے روز مریض جان کی بازی ہار گیا۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے بتایا ہے کہ کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس کے رہائشی نوجوان فضل الرحمان کو بھی ناک اور منہ سے خون آنے کے باعث اسپتال لایا گیا ہے اور اس کی ٹیسٹ رپورٹ میں کانگو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اور اس کا بھی علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ رواں سال کانگو کے 30 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 4 خواتین سمیت 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2 مریض ذیل علاج ہیں، جبکہ 19 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیچ اورنگزیب بادینی کی صدارت میں گورنمنٹ اتاشات ڈگری کالج کے بند ہاسٹلز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ایک اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس تربت میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پرنسپل اتاشات ڈگری کالج تربت پروفیسر اکبر علی بلوچ کے علاوہ سول سوسائٹی کے نمائندگان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اجلاس میں ہاسٹلز کے روزمرہ کے انتظامی معاملات کے علاوہ بجلی، پانی اور طلباء کو کمروں کی الاٹمنٹ سمیت دیگر مسائل بھی زیر بحث لائے گئے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کیچ کی جانب سے گورنمنٹ اتاشات ڈگری کالج تربت کے ہاسٹل میں وارڈن کی خالی اسامی کو بہت جلد پر کرنے کے حوالے سے متعلقہ حکام سے بات چیت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ دریں اثنا آنے والے وقتوں میں دور دراز علاقوں سے کالج کے ہاسٹل میں متوقع طور پر رہائش پذیر طلباء کی تعداد اور وہاں پر دیگر سہولیات کی دستیابی کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا گیا۔ علاوہ ازیں اجلاس کے دوران کالج کے ہاسٹل میں طلباء کو سیکورٹی کی فراہمی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ برطانیہ کا دستاویزات کے بغیر تارکین وطن کو اپنے ساحلوں پر اترنے سے روکنے کا متنازع منصوبہ قانون بننے کے لیے تیار ہے، جس پر اقوام متحدہ کی جانب سے تنقید کی گئی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ قانون سازی بذر چینل، بحری راستہ اور دیگر غیر قانونی راستوں سے آنے والے تمام افراد کی سیاسی پناہ کی درخواستوں کو غیر قانونی قرار دے گی اور انہیں تیسرے ملک مثلا روانڈا منتقل کر دے گی۔ یہ قانون سازی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے شمالی فرانس سے خطرناک کراس چینل کے سفر کی بڑھتی ہوئی تعداد کے رد عمل میں تجویز کی گئی۔ رات گئے ہونے والے پارلیمان کے اجلاس میں بل کی مخالفت کو آخرکار شکست دے دی گئی، جس کے بعد برطانوی ساحل پر ایک بارج، ایک قسم کا بحری جہاز پہنچا جسے تارکین وطن کو ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ڈورسیٹ کے پورٹلینڈ پورٹ میں بیبی اسٹاک ہوم کے بارج میں رواں ماہ کے اواخر سے 500 پناہ گزینوں کی رہائش متوقع ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے غیر قانونی ہجرت بل کی منظوری کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اس سے مہاجرین کو سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرانڈی نے کہا ہے کہ یہ نئی قانون سازی اس قانونی فریم ورک کو نمایاں طور پر ختم کرتی ہے جس نے بہت سے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے مزید کہا ہے کہ اس نے پناہ سے متعلق ذمہ داریوں کو ختم کرنے کی ایک تشویشناک مثال بھی قائم کی ہے، جس کی پیروی کرنے کے لیے یورپ سمیت دیگر ممالک بھی آزما سکتے ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان افیئرز پر پڑھ سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی فوج کی لاکھوں حساس ای میلز ٹائپنگ کی غلطی سے روس کے اتحادی ملک مالی کو بھیج دی گئیں۔ ڈومین میں ٹائپنگ کی معمولی غلطی سے برسوں سے امریکی فوج کی ای میلز مالی کو جاتی رہی ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ای میل کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی فوج کا ڈومین .mil اور مالی کا ڈومین .mil امریکی فوج کی مالی کو جانے والی ای میلز میں پاس ورڈز، میڈیکل ریکارڈز، فوجی تنصیبات کے نقشے، فوجی افسران کی سفری تفصیلات جیسی حساس معلومات شامل تھے۔ خبر کا پہلی بار انکشاف کرنے والے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ مالی کے قومی ڈومین کا نظام چلانے والے ڈچ شہری زیور بیئر نے 10 سال پہلے اس مسئلے کی نشاندہی کی تھی۔
زیویئر حالیہ مہینوں میں مبینہ طور پر ہزاروں غلط ای میل چیک کر چکے ہیں اور 12 امریکی حکام کی توجہ اس سنگین غلطی کی جانب مبذول کرا چکے ہیں۔ اب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع اس معاملے سے آگاہ ہے اور فوجی ای میلز غلط ڈومینز پر نہ بھیجے جانے کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔